جیلم کرن بیرادا مخدوم آزادی آگئی ہے جیلم کرن بیرادا مخدوم آزادی آگئی ہائے پور سے جلن بھرا دے ہائے پور سے جلن بھرا دے وچ کربلا دے آ گئی جیلم کرن بیرادا مخدوم آزادی آگئی ہے جیلم کرن بیرادا مخدوم آزادی آگئی ہائے چپ کر کے ٹر گئی ہائی لاشا بھیرا تمہیں بھی ہائے چپ کر کے ٹر گئی ہائی لاشا بھیرا تمہیں بھی ورزقتہ ان و تمتعہ فیہا طویلا یا ربا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. خالوہ تطہیر جتنے بھی سادات و مومنین یہاں بارگاہ امام میں چل کے آئے ہیں، پروردگار عالم کسی کو خالی جھولی واپس نہ بھیجے. مالک دو جہاں بانیان کا صف عزا بچھایا اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے. پروردگار عالم ہمارے وارث کا جل ظہور فرمائے. ہمیں اپنے آقا و مولا کی معرفت محبت زیارت نصیب فرمائے. ہمیں اس قابل بنائے کہ اپنے امام کی زیارت سے مشرف ہو سکیں. ہمارا شمار امام زمان کے سپاہیوں میں فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام زمان کے سلامتی و ظہور کے لیے سارے حضرات مل جل کے صلوات بھیج دیں. محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین النذیرا. الصلاۃ والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد لسیما بقیت اللہ منتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب المکتب الفدا. اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. خوشنودی جناب سیدہ کونین کے لیے سارے حضرات مل جل کے صلوات بھیج دیں. محمد و آل محمد محمد. اجازت ہے جی نوکری شروع کر دی جائے. قرآن مجید ایک بڑی مشہور و معروف آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اگر آپ کا ارادہ ہو تو میں دو چار فکریں عرض کروں. اگر آپ تھکے بیٹھے ہیں تو میں مسائل بھی شروع کر دیتا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. حبیب اعلان کر دو میں اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں کہ جو میں قانون بنا دیا کرتا ہوں اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوا کرتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی میرے دوستوں؟ یہ آیت کئی مرتبہ قرآن مجید کے اندر آئی ہے. صرف یہ آیت نہیں، اس سے آگے بھی اللہ نے کہا لن تجد لسنت اللہ تحویلا. اس کے قانون میں نہ کبھی کوئی کمی ہوا کرتی ہے نہ کبھی کوئی زیادتی ہوا کرتی ہے. جو وہ قانون بنا دیا کرتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوا کرتی. میں جاگ رہے ہیں تو میں پہلا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت کے اندر. مالک تو بے نیاز ہے. تو نے تو بڑے تم تراک سے اپنے قرآن مجید کے اندر اعلان کر کے ساری دنیا کو بتا دیا میرا قانون نہیں بدلا کرتا، مگر میں نے تو 14 کے لیے ایک بار نہیں کئی بار تیرا قانون بدلتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے. 14 پھر بھی تیرے اپنے ٹھہرے،
میں نے تو ان کے گھر کے نوکروں کے لیے بھی قانون بدلتے ہوئے دیکھا ہے. نوکر پھر بھی اپنے اندر صنف فضیلت کو رکھتا ہے, میں نے ان کی نوکرانیوں کے لیے بھی قانون بدلتے ہوئے دیکھا ہے. نوکرانی پھر بھی گھر کے اندر جا سکتی ہے. میرے دوستو, آخری بندے تک جملہ کہہ رہا ہوں, نوکرانی پھر بھی گھر کے اندر رہ سکتی ہے. میں نے ان کے گھر کے جانوروں کے لیے بھی قانون کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے. بات پہنچ رہی ہے ہر بندے تک یا نہیں پہنچ رہی میرے دوستو؟ اگر آپ کا ارادہ ہو تو ایک دو قانون بتا دوں آپ کو. پہلا قانون مالک نے بنایا بھی خود, توڑا بھی خود. آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا, سجدہ کرانے کے بعد اعلان کیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, اے آدم شجر کے قریب مت جانا. آدم چلے گئے, آواز قدرت آئی فَاخْرُجْ مِنْهَا, نکل میری جنت سے. جب آدم نکلنے لگے, قدم اٹھایا تھا جنت سے نکلنے کے لیے, آواز قدرت آئی کف, ٹھہر جا آدم. کہا مالک ابھی خود ہی تو نکالا. کہا ٹھہر جا, یہ لباس تیرا ہے. کہا مالک جنت کا لباس ہے. کہا پھر رکھ یہیں پہ, نکل یہاں سے. قرآن کہتا ہے تافقا یکسفان الیہما من ورق الجنت, جنت کے بڑے بڑے پتے لپیٹ کر آدم زمین پر آ گئے. وقت گزرتے ہوئے دیر نہیں لگی, مدینے کی گلی, گلی سے محلہ, محلے سے گھر, دہلیز بطول, دو بچے گھر میں داخل ہوئے. آ کے کہنے لگے اماں ہر ایک کے کپڑے ہیں, ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ ماں دیکھ کے کہنے لگی رافعت راسو من العرش, عرش کی جانب دیکھا. دیکھ کے بی بی کہنے لگی درزی لے کر آ رہا ہے. ادھر درزی نے کپڑے اٹھائے میرے دوستو, اٹھانے کی دیر تھی, آہستہ آہستہ کپڑے لپیٹ بھی رہا ہے. اب میں اس ڈیٹیل میں چلا جاؤں تو میرے خیال سے ساری مجلس ادھر ہی پڑ جائے گی کہ پہلی بار کپڑے سیے کس نے تھے؟ اللہ نے. وہ کون سے نبی ہیں جو آسمان پہ رکھے ہی حسنین کے کپڑے سینے کے لیے ہیں؟ جنہیں پتا ہے بس ان کے لیے میں نے اشارہ کر دیا ہے, میں اپنے مقصد کی طرف آنے لگا. رضوان جنت نے کپڑے لپیٹنے شروع کر دیے. لپیٹتا آیا, دل ہی دل کے اندر سوچتا آیا. کل ہی کی تو بات ہے, آدم کو جنت سے نکالا تھا بیا برو کر کے, کہا لباس یہیں پہ رکھ. مالک جو ٹھہرا, خالق جو ٹھہرا, کون بولے تیرے آگے؟ کس کی جرت ہے؟ کون کلام کر سکتا ہے؟ کون برابری کر سکتا ہے؟ آواز قدرت آئی رضوان جنت کیا سوچ رہا ہے؟ کہا وہی مالک جو تو سن رہا ہے. بندے جاگ نہیں رہے یا دل نہیں کر رہا یار آپ کا؟ کہا مالک وہی جو تو نے سن لیا ہے. کہا زبان سے بیان کر. کہا مالک کل کی تو بات ہے, تو نے آدم کو جنت سے نکالا تھا تو لباس اتروا لیا. تو نے قانون بنایا تھا کہ جنت کا لباس زمین پر نہیں جا سکتا. آج تیرے قانون کو کیا ہو گیا؟ آواز قدرت آئی تو نے قرآن میں دیکھا نہیں. میں نے ایک اور اعلان بھی کر رکھا ہے. کہا مالک کون سا؟ کہا میں نے آدم کے لیے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اے آدم تو اور تیری زوجہ دونوں مل کر جنت میں ساکن ہو جاؤ, جنت میں ساکن ہو جاؤ. رضوان جنت تجھے پتا نہیں چل سکا؟ آدم جنت کا ساکن تھا, حسین جنت کا مالک ہے. یا وہ تو ساکن جنت تھا, یہ مالک جنت ہے. اس کی مرضی ہے, اپنے لیے منگوائے, نوکروں کے لیے منگوائے, جس کے لیے دل کرے منگوائے, جو دل کرے منگائے. قانون ٹوٹا نہیں, قانون مکمل ہی اب ہوا. ایک اور قانون مالک نے خود بنایا ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, جو مرضی نماز پڑھ رہے, نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی فعل کثیر کر دے, مثال کے طور پہ بچہ آ گیا, میں نے اسے سامنے سے ہٹا دیا, شریعت کہتی ہے میری نماز ٹوٹ گئی. کسی نے آ کے نیاز مولا سامنے رکھ دی, کھانا سامنے رکھ دیا, مصلی پہ کھانا رکھ دیا, میں نماز پڑھ رہا تھا, میں جھکا,
کھانے کو پیچھے کر دیا. شریعت کہتی ہے میری نماز باطل. چلو میں آپ کے مقصد کی میں جو پڑھنے لگا وہی مثال دیتا ہوں. میں نماز پڑھ رہا تھا, باہر ایک سوالی نے ندا دی, بھوکا ہوں. میں نے جیب سے پیسے نکالے, ہاتھ ہلا دیا. شریعت کہتی ہے اتنا سخی بننے کی ضرورت نہیں, تیری نماز باطل ہو گئی. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مالک میری نماز باطل ہو گئی, آپ میرے ساتھ مسجد نبوی میں چل. دروازے پہ کھڑا ہوا ہے سائل, آواز دے رہا ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا. آواز دی, کسی نے دیا ہی نہیں. دوسری بار آواز دے کے کہنے لگا ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا. آواز دی, کسی نے کچھ عطا نہیں کیا. تیسری بار آواز بھی دی, ساتھ میں چلنے بھی لگا. کہنے لگا مالک گواہ رہنا, تیری بارگاہ سے خالی جا رہا ہوں. جو اس کی بارگاہ میں کھڑا تھا اس نے ہاتھ پھیلا دیا. سائل بھی بڑا سمجھدار تھا, وہ مسجد کے اندر داخل ہوا, اس نے انگوٹھی اتاری, اللہ نے ولایت اتاری. آواز انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اگر اتنی توجہ کر لیا تو پھر میں جملہ کہتا ہوں, جو زکوٰۃ میں انگوٹھی دے کر اللہ کی ولایت مشہور کرے اس بادشاہ کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. انگوٹھی دی, مالک میں زکوٰۃ دوں, صدقہ دوں, ہاتھ ہلاؤں, میری نماز باطل. علی کرے تو تو آیت نازل کرتا ہے, ولایت نازل کرتا ہے, آواز قدرت آتا ہے. کہاں تو کہاں علی, برابری کا تصور ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا مالک وجہ تو بتا, نماز تو تیری تھی, بندگی تو تیری تھی, آواز قدرت آتی ہے. بے وقوف انسان, تو نماز میں ایسا کرے تو باطل, علی کرے تو کامل. وجہ اتنی ہے, تو نمازی ہے, علی نمازی نہیں, علی خود نماز ہے. یا علی, بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ قبلہ سمجھ. یا علی, ہاں تو کرے گا تو نماز باطل, کیونکہ تو نمازی جو ٹھہرا. ہائے ہائے ہائے, وہ کئی بندے آتے تھے نا مولا علی سے سوال کرنے کے لیے, تو ان کی کوشش ہوتی تھی علی سے لمبے لمبے سوال کریں تاکہ علی کی نماز قضا ہو جائے. ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں تھا نماز نمازی کی قضا ہوتی ہے, نماز کی قضا نہیں ہوتی ہے. علی کی یہ جتنی چاہے نماز قضا کرنے کی کوشش, وہ تو سورج پلٹا کے بھی وقت پہ پڑھ لیا کرتا ہے. ایک اور قانون بتاؤں آپ کو, سجدے کے اندر نماز میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے, 3 مرتبہ پڑھیں گے سنت ہے, 5 مرتبہ پڑھیں گے مندوب ہے, 7 مرتبہ پڑھیں گے مستحب ہے, 9 مرتبہ پڑھیں گے مباح ہے, 10ویں بار پڑھیں گے باطل ہے. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں میرے دوستوں کو؟ ہے اللہ کی نماز, ذکر کرنے کا جتنا حکم ہے اتنا ہی کیا جائے گا. مالک میں 10ویں مرتبہ کہوں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, مجھے تو اعلان کر کے کہتا ہے نماز باطل. خود نہیں آتا تو نہ, کسی فرشتے کو تو بھیجنا میرے ساتھ, میں اسے منظر تو دکھاؤں نا مسجد نبوی کا. رسول کی پشت ہے, پشت پہ بیٹھا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ, 70 مرتبہ نبی نے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. مالک آپ بھی تو اعلان کر کے نماز باطل ہو گئی. اچھا لکھا ہوا کتابوں میں اسی طرح ہے کہ حسین آئے نا مسجد نبوی کے اندر, جو ہی قدم رکھا ہے نا میرے مولا نے, میرے بادشاہ نے, کریم مولا نے, تو کتابوں میں علماء نے جو لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ جو ہی حسین نے قدم رکھا نا, پہلا قدم, کہتے ہیں وہ قدم عام صحابی پہ نہیں رکھا, جنہیں بات پہنچ رہی ہے میرے دوستو, ہر صحابی پہ حسین قدم رکھ ہی نہیں سکتا. حسین نے قدم جس صحابی پہ رکھا تھا وہ یا ابو ذر تھا, یا کمبر تھا, یا مقداد تھا, یا سلمان تھا, یا حذیفہ تھا, یا مالک اشتر تھا, یا ابو دجانہ انصاری تھا.
وہ کہتے ہیں حسین ان کے علاوہ کسی پہ قدم رکھ ہی نہیں سکتا. یہ فکرہ یہ داد علماء کے لیے تھی. میری معرفت اس سے آگے سفر کر رہی ہے. جس کا دل کرے وہ بندہ بولے, جسے معرفت اجازت دے وہ بندہ بولے. جس کی معرفت تھوڑی ہو وہ اپنی داد اور دعا اپنے پاس رکھے. علی کی عزت کی قسم علماء نے یہی لکھا, حسین نے ابو ذر پہ قدم رکھا, سلمان پہ قدم رکھا, حذیفہ پہ یہ قدم رکھا, مالک اشتر پہ قدم رکھا. میں کہتا ہوں نہیں, یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے کہ ابو ذر پہ قدم رکھا, کمبر پہ قدم رکھا, سلمان پہ قدم رکھا. میری معرفت اس سے آگے ہے. بس حسین جس پر قدم رکھتا گیا کوئی ابو ذر بنتا گیا, کمبر بنتا گیا, سلمان بنتا گیا. بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ سرکار. بسم اللہ سارے حیدری. بسم اللہ سرکار علیہ. ہاں ہاں ہاں, میرے مولا قدم رکھتے آئے. رسول نے بھی معراج کی تھی نا, پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا آسمان. حسین نے بھی اپنی معراج کے لیے صفیں عبور کرنا شروع کر دیں. پہلی صف, دوسری صف, 7 صفیں عبور کر کے وہ کعبہ حسین پہ پہنچے تھے. یہ کعبہ حسین والے کی پشت پہ پہنچے. حضرت شبیر آ کے پشت پہ بیٹھے. یہ جیسے میرا رخ آپ کی طرف ہے نا, ویسے ہی حسین کا رخ ادھر مجمع کی طرف حسین کا رخ ہے. اور رسول نے پڑھنا شروع کیا, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, 3 مرتبہ, 5 مرتبہ, 7 مرتبہ, 9 مرتبہ, 10ویں بار, 11ویں بار, 12ویں بار. گنتی مجھے 100 تک آتی ہے. پڑھتے گئے حسین. حسین کے نانا پڑھتے جا رہے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں. صحابہ میں کھلبلی مچی. ایک دوسرے کو کونی مار کے کہنے لگا, اوہ دیکھ تو صحیح نا کیا ہو گیا. اس نے کہا کیا ہونا ہے, وہی آ رہی ہوگی. اس نے کہا وہی آ رہی ہوگی تو سجدے سے اٹھتے کیوں نہیں. اس نے کہا دیکھ تو صحیح منظر کیا ہے, لگتا ہے ابھی کوئی گزر کے گیا ہے, گزر کے گیا ہے. بھائی یہ کہنا تھا, سارے بندے تھوڑی ہوتے ہیں ایک جیسے. ایک نے ہمت کاری لی, اس نے سر اٹھایا, کہا وہ حسین. لطف ہی نہیں لیا یار میرے دوستو, آپ نے حسین کہنے کا لطف ہی نہیں لے سکے. حیدری. اس نے منظر دیکھا اور کہا حسین. دوسرے نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا حسین. بات تو بتانا. حسین. اس نے کہا یار بات کیوں نہیں بتاتا؟ کہا حسین. جب تیسری چوتھی بار اس نے حسین کہا, اس نے بھی ہمت کی, سر اٹھایا, اس نے وہی منظر دیکھا. کتنے پیارے صحابی تھے رسول کے, ایک وقت میں 2 عبادتیں کر رہے تھے. اللہ کی نماز بھی پڑھ رہے تھے, حسین کی زیارت بھی کر رہے تھے. منظر بڑا عجیب دیکھا. حیدری. منظر بڑا عجیب ہوا میرے دوستو. سارے صحابہ سے مسجد میں آواز گونجنے لگی. ایک دوسرے کو کونیاں بھی مارتے ہیں, کہتے ہیں حسین 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 حسین. 70 مرتبہ نبیوں کے سلطان نے پڑھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. علی کی عزت کی قسم صحابہ میں ایک ہی بات گونج رہی تھی, حسین حسین حسین. میں ہاتھ جوڑ کر منبر رسول سے علی کی عزت کی قسم دے کر ہر بندے سے سوال اتنا کرنا چاہتا ہوں, جب حسین 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 کرنے سے رسول کے صحابہ کی نماز باطل نہیں ہوتی, علی کا نام لینے سے تیری نماز کیسے باطل ہو جاتی ہے؟ بات پہنچے کہ نہیں؟ نقشوں کے رسول بنتے. قربان حسین تیرے نام کو جس کی سواری نہ دا رسول بنتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی میرے دوستوں کا؟ مالک منظر تو دیکھنا. 70 مرتبہ تیرے نبی نے بھی تو کہا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اب کہنا نماز باطل. آواز آتی ہے بے وقوف, تو کہے گا تو نماز باطل ہوگی. یہاں نماز باطل نہیں ہوتی. مالک وجہ بھی بتا دے. کہ تو نے منظر نہیں دیکھا, یہاں پر نماز کی پشت پر نماز بیٹھی ہوئی ہے. ہائے 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 ہائے.
یا علی مصطفیٰ. بس چلو ایک اور سن لیں, ایک اور بات بھی کہہ دیتا ہوں. ایک بی بی ہے جن کا نام ہے مریم علیہ السلام, جو پلی ہی اللہ کے گھر کے اندر, بیت المقدس کے اندر, قبلہ اول کے اندر. انہوں نے منت مانی تھی جناب حنا نے, رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا, پالنے والے میرے بطن میں جو بھی بچہ ہے بیت المقدس کی مجاوری کے لیے میں اسے نظر کرتی ہوں. بی بی نے نظر کر دیا وہ بچہ, امید تھی بیٹا ہوگا, بیٹی ہو گئی. قالت انی سمیتھا مریم, مالک میں نے اس کا نام مریم رکھا. پھر پالا کہاں؟ قبلہ اول کے اندر, بیت المقدس کے اندر. ساری زندگی پلتی رہی, ایک بار نکالی گئی. یہ بات بھی نہیں پتا یار تمہیں یار, صرف ایک مرتبہ نکالی گئی. کب نکالی گئی ہے؟ جب عیسیٰ کی ماں بننے لگی ہے. اللہ نے آواز دے کر کہا, روایت کا فکرہ یہی ہے, یا مریم اخرجی, نکل یہاں سے, ہذہ بیت العبادت لا بیت الولادت, یہ عبادت کا گھر ہے, یہ ولادت کا گھر نہیں ہے. ادھر مریم نکلی, اچھا مالک اسے نکال دیا کیونکہ یہ عبادت کا گھر تھا, ولادت کا گھر نہیں تھا. ایک اور بی بی میں نے دیکھی ہے جو بیٹھی اپنے گھر کے اندر تھی, ہائے 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 ہائے, اسے بلایا بھی تو نے کہ اٹھ یہاں سے, وہ اٹھی ہے, اٹھ کے آئی کعبہ کے پاس. جملہ آ گیا تو میں کہہ دیتا ہوں. بی بی پہنچی کعبے کی دیوار کے پاس, کعبے کی دیوار ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگی. شیعہ ہے, سنی ہے, اپنا ہے, پرایا ہے, دوست ہے, دشمن ہے, چاہے جو بھی بیٹھا ہے, جس نیت سے بیٹھا ہے, اپنے دل کے اندر عدالت کی میزان نصب کر میں فکر عرض کرنے لگا. علی کی عزت کی قسم تمہارے اور میرے سامنے ابھی اس دیوار سے اینٹیں نکلنا شروع ہو جائیں, تیرے میرے سمیت پورا مجمع وہاں کھڑا ہوگا. علی کی ماں کے سامنے کعبے کی دیوار ٹوٹ ٹوٹ کے گرتی رہی. علی کی ماں قدم بھی پیچھے نہیں ہٹاتی. اگر ہٹا دیتی بیٹا فرار ہوتا, حیدر کرار کبھی نہ ہوتا. چمن چمن کلی کلی علی علی سارے حیدری. کعبے کے اندر چلی گئی. مالک تو نے قانون بنایا ہوا تھا کہ قبلہ کے اندر کوئی بھی بچے کو پیدا نہیں کر سکتی. آواز قدرت آتی ہے. میرا قرآن پڑھ کے دیکھ, عیسیٰ لطفے سے پاک ضرور ہے, بطول زیادہ ضرور ہے, لیکن میں نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا کہ عیسیٰ کو پیدا کرنا ہے. عیسیٰ کو پیدا کرنا ہے تو اٹھ کے بھی بولے, فکر کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. علی کی عزت کی قسم, عیسیٰ کے لیے اللہ کہے بیٹا تھا میں نے عیسیٰ کو پیدا کرنا ہے, اس لیے میں نے اسے اندر سے باہر نکالا. علی کی ماں گھر بیٹھی ہوئی تھی, اسے بلایا اپنے گھر کے اندر تاکہ دنیا کو پتا چل سکے کہ جس کے بچوں نے پیدا ہونا تھا اسے میں نے بیت اللہ سے نکال دیا, جس نے نازل ہونا تھا اسے گھر سے اپنے گھر میں بلا لیا. یا علی, بات سمجھ میں, سرکار علی عزت میں پاک بی بی آپ کو سلامت رکھے. شانتی علی بڑی تھی, بارہ دورے نجاب سے چاندہ لے کر شوق آدھی چلی گی, اور چمن نظارہ میں چمن چوک کلی نہیں علیت کلی تھی. باجلہ رہے بندنی کلے مار چوازہ کمارا پرائے دیس میں اپنوں کسی خو ڈھونڈ لیتے ہیں, علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں. مسلمانوں کی نظروں کو نہ جانے کیا ہوا ماتھر, فضائل میرے مولا کے تو ہندو ڈھونڈ لیتے ہیں. بات تو اتنی سی تھی میرے دوستو, پاک بی بی آپ کو سلامت رکھیں, خدا کی قسم بات تو اتنی سی تھی, اس سے بڑھ کے تھی کوئی نہیں. جس کی ماں کو خدا بلاتا رہا نا کعبے میں, اس کی بیٹیاں 3 دن تک دربار میں کھڑی رہی ہیں. اللہ ہائے کرنے والوں کو دنیا کے کسی غم میں ہائے نہ کرائے. جس کی عزتوں کی قسمیں اللہ قرآن میں کھا رہا ہے نا میرے دوستو, ہاں ماں 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی, بیٹی 9 گھنٹے تک دربار میں کھڑی رہی ہے. مولانا محمد اسماعیل دیوبندی صاحب کہا کرتے تھے, دنیا والوں ہر چیز بھول جانا, ماں اور بیٹی کا دربار میں جانا نہ بھولنا کبھی.
مجھے جو حکم ہوا ہے اس کی تعمیل کے اندر بس میں گفتگو تمام کرنے جا رہا ہوں میرے دوستو. امیر سے امیر بندہ ہو، غریب سے غریب بندہ ہو، دعا ایک ہی مانگا کرو، اللہ کرے کسی کی بیٹی کو دربار میں جانا نہ پڑے. جائے بھی صحیح تو بیٹا جائے، اللہ کرے کسی کی بیٹی دربار میں نہ جائے. اللہ تمہاری معرفت کو سلامت رکھے جو میری بات کو پہنچ گئی. میں نے کتابوں کے اندر پڑھا 19 سے 21 رمضان میں جب علی کو ضرب لگی ہے، علی کا چہرہ زرد تھا. جن جن بندوں کو زیارت ہوئی، میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے بھی یہی کہا علی کا چہرہ ہمیں زرد نظر آیا. میرے دوستو جانتے ہو چہرہ زرد کیسے ہوتا ہے؟ خون زیادہ نکل جائے چہرہ زرد ہو جاتا ہے، خوف طاری ہو جائے چہرہ زرد ہو جاتا ہے. علی سے بڑا بہادر بھی کائنات میں کوئی نہیں ہے، علی سے بڑا صابر بھی کائنات میں کوئی نہیں ہے. پھر مجھ سے پوچھ تو صحیح نا علی کا چہرہ زرد کیوں ہوا ہے؟ صرف ایک ہی بات نے علی کا چہرہ زرد کر دیا. ادھر ضرب لگی ہے، عباس گھر سے نکلنے لگے، عالیہ نے دامن پکڑ کے کہا عباس تو جب تک گھر نہیں آئے گا نا میں دروازے پہ انتظار کر رہی ہوں، تو نے دیر کر دی، میں اپنے بابا کے لیے مسجد میں چلی آؤں گی. یہ فکرے سنے عباس نے مسجد کے اندر پہنچے، علی کے کان سے منہ لگا کے کہنے لگے بابا جلدی کر زینب دروازے پہ انتظار کر رہی ہے. اس بات نے علی کا چہرہ زرد کر لیا. علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی میری بیٹیوں کے رونے کی آواز بھی صحابہ کے کانوں کے اندر جائے. رونے کی آواز جو علی برداشت نہیں کرتا تھا میرے دوستو. اب فکرہ کہوں میں، علی جیسے غیرت مند امام کی بیٹی جب بھی اپنے بابا کے سامنے آئی ہے نا، دو ہی طریقوں سے آئی ہے، یا ماں کے پردے کے ساتھ آئی ہے یا بھائیوں کے پردے کے ساتھ آئی ہے. ماتم کر سکو تو فکرہ اتنا ہی کافی ہے. سمجھنے والے جتنے ماں کی گود سے مجلس سننے والے عزادار تشریف فرماؤ. فکرہ میرے پاس اس سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں مصائب کا. علی جیسے غیرت مند امام کی بیٹی جو اپنے بابا کے سامنے جب بھی آئی ہے نا، یا ماں کے پردے کے ساتھ آئی ہے یا بھائیوں کے پردے کے ساتھ آئی ہے، اسی غیرت مند امام علی کی بیٹی جب شرابی کے دربار میں آئی ہے تو بالکل ایسے آئی ہے. کمینہ کہتا تھا بتاؤ ان بیویوں میں زینب کون ہے؟ بتاؤ تو صحیح نا. ادھر ہنس ہنس کے کمینے کہہ رہے تھے وہ جو بوڑھیا کے پیچھے چھپتی ہوئی نظر آ رہی ہے نا وہی بنت علی ہے. اب یہ دشمن علی کے فکر ہے، کہنے لگا اسے سامنے سے ہٹاؤ، میں نے علی کی بیٹی سے گفتگو کرنی ہے. یہ لفظ کہنے کی دیر تھی. اب شمر آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہنے لگا، اس نے کہا تو نے جو بات کرنی ہے کر لے، یہ بوڑھیا سامنے سے ہٹنے والی نہیں ہے. اس نے کہا کیسے نہیں ہٹتی؟ ایک تازیانہ مارو، دو تازیانے مارو، ابھی زمین پہ گر پڑے گی. ادھر شمر سامنے آ کے کہنے لگا تو سمجھ رہا ہے ہم نے اسے تھوڑا مارا ہوگا؟ ہم نے اسے تھوڑا کوئی نہیں مارا ہے. جب ہم نے اس قافلے کو قیدی کیا، قیدی کرنے کے بعد کربلا سے روانہ کرنے لگے، بھائی کے لاشوں سے بہن گزرنے لگی، اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرا دیا ہے، گرا کے بھائی کی لاش پہ ماتم کرنے لگی. ہم انہیں اٹھانے کے لیے لمبے لمبے نیزے لے کر آئے. ادھر ہم نیزے مارتے علی کی بیٹی کو تھے، کوئی نیزہ فضا کے سر میں لگتا تھا، ہائے کرنا، کوئی نیزہ فضا کی پشت میں لگتا تھا، کوئی نیزہ فضا کے ہاتھوں میں لگتا تھا. اور کہنے لگا جب دربار کے اندر پہنچے ابن زیاد کے سامنے، اس وقت بھی یہ بی بی پردہ بن کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے. جب پتھروں کی بارش ہوتی تھی اس وقت یہ بی بی آگے آگے آ جاتی تھی اور دربار میں جا کے جس سے مرضی تو چاہے پوچھ لے. 3 دن تک تیرے دربار میں بیبیاں کھڑی رہی ہیں، ہر بی بی ایک پاؤں اٹھاتی تھی، دوسرا پاؤں زمین پہ رکھتی تھی. کسی خوشامدی نے آ کے فضا سے پوچھ لیا، فضا ہر بی بی تھک جاتی ہے، تو تھکتی نہیں ہے؟ آواز آتی ہے میں تھک ضرور جاتی ہوں، غیرت مجھے پاؤں نہیں اٹھانے دیتی. وہ دیکھ سامنے شرابی کا دربار ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کسی کی نجس نگاہ علی کی بیٹی کے قدموں پہ پڑ جائے، میں قدم اٹھاؤں بھی تو کیسے؟ پھر شمر دیکھ کے کہنے لگا ہم نے اسے تھوڑا کوئی نہیں مارا،
فضا کا سر زخمی ہے، فضا کی پشت زخمی ہے، فضا کے پیر زخمی ہے، یہ مار کھاتی ہے، علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑتی۔ ایک کمینہ دیکھ کے کہنے لگا تم نے تھوڑا مارا ہوگا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں اتنے تازیانے مارو۔ فضا کا روح پرواز کرتا ہے، ادھر جلاد تازیانہ لے کے آگے بڑھا ہے، مجھے حسین کی عزت کی قسم۔ ادھر بی بی عالیہ تڑپی، تڑپ کے ایک ہی فکرہ کہا اما فضا سامنے سے ہٹ جا۔ یہ فکرہ کہنے کی دیر تھی، ادھر فضا مڑی ہے، مڑ کے کہنے لگی میں تیری بھی کنیز ہوں، تیرے بابا کی بھی کنیز ہوں، تیری ماں کی بھی کنیز ہوں، تیرے نانا کی بھی کنیز ہوں۔ تو نے جب حکم کرنا ہے نا، فضا نے تیرے سامنے رکنا تو نہیں ہے، لیکن تجھے تیری ماں کی چادر کا واسطہ ہے۔ جب فضا کو سامنے سے ہٹا مجھے اماں نہ کہنا، جب تو مجھے اماں فضا کہتی ہے، فضا کا دل کرتا ہے ٹکڑے ہو جائے، تیرا پردہ نہ چھوڑے۔ یہی لفظ فضا کی زبان پہ تھا، ادھر فضا کے بوڑھے ہاتھوں اور بازوؤں پہ پہلا تازیانہ لگنا تھا۔ فضا کو دربار کے اندر جلال آ گیا، جلال میں آ کے کہنے لگی او حبشیو تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تم میں کوئی اتنا غیرت مند بھی نہیں رہ گیا ہے جو آ کے فضا کو بچا سکے۔ اسی وقت 900 تلواریں بے نیام ہوئی، دوڑتے ہوئے یزید کے پاس آ کے کہنے لگے او یزید تو نے ہر کسی کی بیٹی کو علی کی بیٹی کی طرح لاوارث سمجھ رکھا ہے، فضا کوئی لاوارث نہیں ہے۔ فضا کے وارث دربار میں کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت علی کی بیٹی کا منہ مدینے کی طرف پھر گیا، رو کے کہنے لگی نانا اب تو راضی ہو، دائیوں کے وارث آ گئے، زہرا جوئیوں کا کوئی وارث۔ واقعات کرب و بلا میں رنگ دونوں نے بھرا ہے، واقعات کرب و بلا میں رنگ دونوں نے بھرا ہے، ابتدا حسین نے کی انتہا سیدہ نے۔ یہ تھے جناب قبلہ مولانا علی عمران ترابی صاحب۔